ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ 3 ایپیسوڈز میں ہم نے تخلیق آدم سے متعلق کچھ معروضات پیش کی ہیں اور کچھ نتائج پر پہنچنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کوشش بنیادی طور پر قرآن کے مطالعے کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اور جو کچھ پیش کیا گیا اس سے اختلاف کا پورا حق پہنچتا ہے محققین کو اور علماء کو۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ آج سے چند دہائیاں قبل یہ جو مسئلہ ہے، یہ جو سوال ہے انسان کی پیدائش، انسان کے ارتقاء، اس سے متعلق ہماری تمام مطالعات، فاسلز کی اسٹڈیز، جس کو پیلنٹیولوجی کہتے ہیں، اور آرکیولوجی، یہ 2 مضامین ایسے تھے جن کے تحت ہم ان سوالات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے اور مطالعہ کرتے تھے، اور ریسرچ و تحقیقات ان کے تحت ہی ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب جب سے جینیٹک اسٹڈیز شروع ہوئی ہیں تو رخ بالکل بدل گیا ہے ریسرچ کا، اور ہم جینز کے مطالعے سے، جینیٹکس کے مضمون کے تحت ہم ان سوالات کو زیادہ معتبر اور زیادہ یقینی انداز سے ان کا مطالعہ ممکن ہو سکا ہے۔ اور چنانچہ جو اس سے متعلق جو سوالات جو لوگ کرتے تھے، اب جینیٹک کی اسٹڈیز کے تحت ان سوالات کو لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ چنانچہ آج سے کوئی 20 سال قبل اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائنسداں پیٹر انڈرہل نے ایک موضوع کے تحت کام کیا۔ موضوع یہ تھا کہ وہ اور اس کی ٹیم چاہتی تھی کہ پیٹرنل لینیج معلوم کی جائے، یعنی ایک انسان، اس کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، پھر اس کا باپ، بالکل آخری مقام پر پہنچنے کے بعد یہ معلوم کی جائے کہ انسانوں کا اولین وہ فرد جس کو ہم باپ کہہ سکتے ہیں، وہ کون تھا، وہ کہاں سے آیا تھا، اور اس کی صورتحال کیا تھی۔ تو جو مطالعہ ہوا اس میں موسٹ ریسنٹ کامن اینسیسٹر کے تحت یہ معلوم ہوا کہ آج سے کوئی 59,000 سال قبل ایک شخص تھا جو کہ افریقہ کے کسی علاقے میں رہتا تھا، وہ ان تمام انسانوں کا باپ تھا۔ مطالعے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی 22 جغرافیائی طور پر مختلف علاقوں سے 1000 مردوں کو چنا اور ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا، اور اس ڈیٹا سے جو نتیجہ نکالا اس سے یہ بات سامنے آئی کہ انسانوں کا جو بالکل آخری جو فادر تھا، باپ تھا، وہ افریقہ میں رہتا تھا، اور آج سے 59,000 ایئرس اگو۔ لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ یہ تھی کہ مائٹوکونڈریل اسٹڈیز جب ہوئیں تو یہ معلوم ہوا کہ انسانوں کا جو موسٹ ریسنٹ کامن اینسیسٹر ایک وومن تھی، ایک عورت تھی۔ میں نے عرض کیا کہ مائٹوکونڈریل اسٹڈیز کی بات کر رہا ہوں میں، کہ یہ جو مائٹوکونڈریل اسٹڈیز جو ہوئیں، مائٹوکونڈریل ڈی این اے کی جو اسٹڈیز ہوئیں، اس سے اندازہ یہ ہوا کہ انسانوں کا جو موسٹ ریسنٹ کامن اینسیسٹر تھا وہ ایک عورت تھی۔ اب یہ ڈائکوٹومس چیز ہے، ایک ڈائکوٹومی ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ انسانی پیدائش کے سلسلے میں وائی کروموزومز مرد سے آتے ہیں اور مائٹوکونڈریا عورت سے آتا ہے، فیمیل سے۔ اب جب یہ معلوم ہوا کہ مرد 59,000 سال قبل، لیکن جو مائٹوکونڈریا کی جو تاریخ تھی وہ 1,43,000 سال پہلے کی تھی۔ اب اگر را ڈیٹا کے شکل میں دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مرد 59,000 سال قبل ایک ایسی عورت سے ملا جو 1,43,000 سال آج سے پرانی تھی۔ یہ لاجیکلی امپاسبل ہے، تو اس کو کیسے ریزالو کیا؟ یہ ایک مقصہ تھا، ایک سوال پیدا ہوا کہ اس طرح کیسے ممکن ہے، بلکہ یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ اب ہمیں ایسا لگتا ہے
کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ آدم کو ہم نے نفس واحدہ سے پیدا کیا، اور نفس واحدہ انسان نہیں تھا بلکہ ایک نان ہیومن یا پری آدم، پری ہیومن ایک ریس تھی جو کہ انسان نہیں تھی، اور دوسری اہم بات یہ کہ وہ فیمیل تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ مائٹوکونڈریا جو انسانوں میں آیا وہ اس نفس واحدہ سے آیا جو یقیناً آدم سے پہلے سے موجود تھی، آدم سے پہلے پائی جاتی تھی. وہ نسل تھی جو کہ آدم سے پہلے کی نسل تھی. ظاہری ایک عمر کے اعتبار سے یہ سینئر ہوئی آدم کے مقابلے میں. اب اس میں کئی سوالات ہیں. قرآن یہ بات واضح کرتا ہے کہ وہ نفس واحدہ ہے وہ انسان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جو پریپوزیشن استعمال ہوئی ہیں، خود اس کے جینڈر کو بتانے کے لیے وہ نہیں ہے جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں. انسانوں کے لیے دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے استعمال نہیں کی. اب سوال یہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسانی پیدائش کے سلسلے میں جو بات قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم سے متعلق کہی کہ ان دونوں میں مماثلت ہے، تو میں ایک امیجنیشن میں کرتا ہوں کہ جو عمل نفختہ کا جو عمل روح کے ذریعے حضرت مریم کے اس آرگن میں کرایا گیا، جو آرگن بیسیکلی انوالو ہوتا ہے ہیومن ریپروڈکشن کے اندر، وہی عمل نفس واحدہ کے ریپروڈکٹیو آرگن تھا، اس میں بھی کرایا گیا. الفاظ وہی ہیں، نفخت فیہ من روحی، یہی لفظ، یہی الفاظ آدم کے سلسلے میں استعمال ہوئے ہیں، یہی الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں استعمال ہوئے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کوئنسیڈنس ہے. اگر یہ بات مان لی جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے، تو یہ مسئلہ کسی حد تک حل ہو جاتا ہے کہ نفس واحدہ ایک ایسی فیمیل وجود تھی جس کے ریپروڈکٹیو آرگن کو استعمال کیا گیا آدم کی پیدائش کے سلسلے میں. اس پروسیس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوتا کہ کیا پروسیس ہوتا ہے. یہ پروسیس ہمارے انسانوں کی جو تحقیقات اس سے اندازہ ہوا کہ ایکچولی پروسیس کیا ہوتا ہے، لیکن ہوا وہی کہ نفخت فیہ من روحی، نفختوں کا عمل اس میں نفس واحدہ کے ریپروڈکشن آرگن پر ہوا، اور اسی طرح سے نفختوں کا عمل حضرت مریم علیہ السلام کے ریپروڈکشن آرگن پر ہوا، اور یہ وہ مماثلت ہے اس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے. تو یہ جو نفس واحدہ کا جو رول ہے، ایسا لگتا ہے کہ نفس واحدہ ایک بہت پرانی اسپیشیز ہے. اس میں تقریباً 84,000 سال کا فرق پایا جاتا ہے آدم میں اور نفس واحدہ میں. تو یہ ہے جس کو کہ اللہ نے استعمال کیا اس عمل کے لیے، اس کے نتیجے میں آدم کی پیدائش ہوئی. یہ ایک مسئلہ اس طریقے سے ہم اس کو حل کرنے یا اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. اب ایک بات معلوم ہونا چاہیے کہ جو آرکیولوجیکل جو اسٹڈیز ہوئی ہیں، یہ فاسلس کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں پیلنٹولوجی کے تحت، اس سے آدم سے پہلے کی جو انسانی ریس ہے، پری ایڈمک جو ریس ہے، اس میں یہ ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ یہ ریس بتدریج جدید انسان کے کم از کم انیٹومک اپنے اسٹرکچر کے اعتبار سے جدید انسان کے قریب آ رہی تھی آدم سے کی پیدائش سے قبل. اور آخری جو ارتقائی اسٹیپ لیا گیا وہ نیورولوجیکل ایوولوشن تھا، یعنی ذہنی ایوولوشن. آرکیولوجیکل اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ انسانوں کے رہن سہن میں ایسا لگا کہ جیسے اپنی تخلیقی قوت کا استعمال کر رہے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں جن سے لگتا ہے کہ انسانوں نے کچھ چیزوں کو اس طرح سے کچھ ایسے بنانا شروع کیا، ایسے رکھنا شروع کیا، ایسے سجانا شروع کیا کہ اس میں انسان کا ذہن باقاعدہ ڈیولپ ہو چکا تھا. جیسے جدید انسان سوچ سکتا ہے، اس طرح سے اس وقت کے انسان بھی اس وقت کی جو اسپیشیز تھی وہ سوچنے لگی تھی. گویا کہ انیٹومیکل جو ایوولوشن تھا وہ ہوتا رہا، اور ایک مرحلے میں یہ آیا کہ یہ انیٹومیکل جو ایوولوشن تھا یہ نیورولوجی کے اعتبار سے،
ذہنی سطح کے اعتبار سے ابھی جدید انسان کے برابر نہیں آیا تھا، لیکن ایک مرحلے میں یہ ہوا کہ یہ ایوولوشن انسان کے اندر ہوا اور انسان اس قابل ہو گیا کہ وہ جدید انسان جیسا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ آدم شاید وہ واحد شخص نہیں تھے جو انیٹومیکلی اور نیورولوجیکلی جدید انسان تھے۔ ممکن ہے بہت سے لوگ رہے ہوں، ان میں سے ایک آدم کو اللہ نے چنا اور اس آدم سے نسل انسانی میں اضافہ ہوا، اس کو بڑھایا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب یہ جو قرآن کے تذکرے سے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے ایک دربار لگا ہوا ہے، اللہ ہے، آدم پیدا ہو چکے ہیں، بلکہ آدم کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایسا کچھ کرنے والا ہوں۔ فرشتے اپنے خوف کا اظہار کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تو خون خرابہ ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ ہمارا مختلف تعویلیں اس کی دی گئی ہیں، لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ خون خرابے کی اصل میں ایک تاریخ تھی پوری۔ آدم کی پیدائش سے قبل جو ریس وہاں موجود تھی، جو ارتقا ہوتے ہوتے یعنی ہومو ایریکٹس، پھر ہومو سیپینس، اور بیچ کی جو کڑیاں ہیں وہاں تک گزرتے وہاں تک پہنچی تھی، اس میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ، بلکہ ایسا ہوا تھا کہ ایک دوسری پہلے کی ریس بالکل ختم ہو گئی تھی۔ یعنی یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ جو زیادہ اسٹرانگر ریس تھی اس نے اپنی گزشتہ ریس کو ختم کر دیا تھا، اور ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خون خرابہ ہوا تھا۔ اس خون خرابے کے گواہ تھے فرشتے، جنہوں نے اللہ کے اس اعلان پر کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یہ سوچا کہ شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو پھر خون خرابہ کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب اللہ نے کہا کہ آدم کو نام سکھائے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک کسی اسٹروک سے ایسا ہو گیا ہو کہ آدم کو نام سکھا دی ہوں گے۔ ایک مرحلہ تھا، مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے انسان اس پوزیشن میں آیا ہوگا کہ ان ناموں کو سیکھے، اور ان انسانوں کا ایک نمائندہ آدم تھے۔ تو یہ بات جو آرکیولوجی اور پیلنٹولوجی وغیرہ سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اس میں بتدریج ارتقا ہوا ہے، اور ایسا ہمیں لگتا ہے کہ قرآن بھی کسی جب یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں ان کو نام سکھائے ہم نے آدم کو، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ یکایک سکھا دیے ہوں، یکایک آدم کے اندر یہ تبدیلی آ گئی ہو، بلکہ ایک مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آدم اس پوزیشن میں آئے تھے، اور اللہ نے بیان اس طرح سے کیا ہے۔ ظاہر ہے پوری کہانی کو اللہ بیان نہیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے کو بیان کر کے اس پورے جو گیپ ہے، اس میں جو ایک طویل فاصلہ ہے، اس کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اور یہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ ہم اس پر غور و خوض کریں۔ یہ وہ باتیں ہیں تخلیق انسان سے متعلق جو جدید علوم، بالخصوص سائنس اور اس کی مختلف شاخیں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم ایک رائے قائم کرنے کی پوزیشن میں گویا کہ آئے ہیں۔ ایسا ہمیں لگتا ہے کہ قرآن نے جو پکچر بنائی ہے انسان کی تخلیق کی، اس میں اور جدید جو معلومات ہمارے سامنے ہیں ان میں کہ خاصی مماثلت پائی جاتی ہے، اور کچھ گیپس ہیں جن کو بتدریج علم میں اضافے کے نتیجے میں ہم انشاءاللہ فل کریں گے۔ قرآن نے کچھ صرف انڈیکیشنز دیے ہیں، اور انڈیکیشنز پہلے اتنے کلیئر نہیں تھے، آج زیادہ کلیئر محسوس ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی میں نے آپ کو واضح کیا، کچھ سوالات اب بھی بہرحال باقی ہیں، جیسا کہ اس وقت عرض کیا گیا کہ نفخت فیہا حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ دونوں پر نفختوں کا عمل کیا گیا، تو نفختوں کا عمل مریم پر ہو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ نفختوں کا یہی عمل فیٹس پر ہو، اس کا مطلب کیا ہے، یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس لیے کہ ورب وہی ہے، وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور شاید ایجنسی بھی وہی ہے، تو اس کو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بہرحال سمجھا جائے گا۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں، جو کہ چوتھا ایپیسوڈ ہے، اس پورے واقعے کو جو کہ تخلیق آدم سے متعلق ہے ہم نے ختم کیا ہے۔ 3 ایپیسوڈ مکمل طور پر ہم نے قرآن کو ڈیبیٹ کیے ہیں اور ایک پکچر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ آخری ایپیسوڈ اس ایک تحقیق
کے حوالے سے میں نے پیش کیا ہے، جس کے نتیجے میں نفس واحدہ کا مسئلہ کسی حد تک حل ہوتا ہے کہ یہ نفس واحدہ انسان نہیں تھا، انسان سے قبل کی کوئی اسپیشی تھی، اور وہ اسپیشی خاصی سینئر تھی آدم کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جستجو کو جاری رکھے اور ہم کسی اور بہتر اور واضح طور پر کوئی پکچر ڈیولپ کرنے کی پوزیشن میں آ سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔